جو 21ویں پارے میں بھی آیا اور کل 22ویں پارے میں بھی آیا، وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی اولاد کو اپنی اولاد بنا لینا، جس کو کیا کہتے ہیں، متبنہ بھی کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی، یہ ایک مسئلہ قرآن کریم میں 22ویں پارے میں یعنی کل بھی گزرا اور 21ویں پارے میں بھی گزرا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ ہی لوگوں کے سامنے آ جائے، اس میں بڑی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم یہاں کہہ رہا ہے کہ کسی کو اگر آپ منہ بولا بیٹا بنا دیتے ہیں یا بیٹی بنا دیتے ہیں تو حقیقت میں وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس طرح سے ایک اولاد کسی کی حقیقی ہوتی ہے اور اس بچے یا اس بچی کو اسی باپ کی طرف منسوب کر کے بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس طرح سے ایسے بچے کو ایسے آدمی کی طرف نسبت کر کے نہیں بلایا جائے۔ کسی نے منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا لیا تو ہم لوگ اپنے عرف میں اس کو یہی کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے جو بیٹے یا بیٹی ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے یا بیٹی نہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے جو حقیقی والد ہیں، باپ ہیں، انہی کے نام سے پکارو کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ جس نے منہ بولا بیٹا بنا لیا اس کو اس کا باپ کہہ کر نہ پکارو۔ ادعوہم لآبائہم، جو ان کے حقیقی باپ ہیں انہی کے نام سے ان کو نسبت سے ان کو پکارو۔ وہ اقسط عند اللہ، یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت زیادہ انصاف کی ہے کہ جس کی اولاد ہے اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو بلایا جائے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ادھر ادھر پڑا ہوا تھا، کسی کو مل گیا، بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلتے ہیں ملا کے پھینک دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ خیر، تو ایسا بچہ ہے تو اس کو اٹھا کے کسی کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر آپ کو ان کے باپ کا علم نہیں ہے کہ کس کا بیٹا ہے تو پھر کیسے ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے ہم بلائیں؟ یہ اشکال ہو سکتا تھا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بچے کو آپ اپنی طرف نسبت کر کے نہ بلاؤ بلکہ جو ان کے حقیقی باپ ہیں انہی کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، تو اگر ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں چلے ادھر ادھر پڑا ہوا بچہ ملا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، لیکن تم اس کو بیٹا اس کا نہ کہو جس نے اس کو پالا ہے، جس کی پرورش کی، کیونکہ حقیقت میں وہ بیٹا اس کا نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے مسئلے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو لے کر پال لیا، پرورش کر لی، اس کو اپنی اولاد بنا لی، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، اس سے انکار نہیں۔ بات صرف کیا چل رہی ہے کہ جس نے پالا ہے اس کو اس کا حقیقی باپ نہیں کہیں گے، اس کو جب پکاریں گے تو ان کو اس کی طرف نسبت کر کے نہیں کہ جس نے پالا، جیسے مان لیجیے آپ کہ زید نے کسی کو پالا، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہنے کہ یہ زید کا بیٹا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہ کہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے مسئلے کی جو 22ویں پارے میں ہے کہ اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے، مسئلہ یاد رکھیے گا، مسئلہ چل رہا ہے، ذرا توجہ دیجیے، اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے جس کو بہو کہتے ہیں اس سے کبھی بھی نکاح درست نہیں ہے۔ سسر کے لیے کبھی بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اب منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اب اس کا بھی مسئلہ، کیونکہ عرف میں یہی چل رہا ہے، ہم لوگ شریعت گڑھتے ہیں، اپنی طرف سے بھی شریعت بناتے ہیں، اس لیے میں نے کہا دین کے ایک مسئلے کو، ایک بات کو پوچھیے اس پھر عمل کیجیے اس کو۔ اب دیکھیے یہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اسی کی طرف باپ نسبت بھی کر دیتے ہیں، اس کی بیوی کو اس کی بہو بھی ماننے لگتے ہیں، سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا۔ اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی حقیقی بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں
ہیں اس طرح سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اب یہاں مسئلہ تو آگے ذہن میں، حضور علیہ السلام نے بھی زید ابن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زید ابن حارثہ یہ بیچارے بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے زبردستی ان کو پکڑ لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ زید یہ غلام تھے نہیں، پہلے چلتا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پہلے یہی چلتا تھا، اب بھی وہی چل رہا ہے، پھر وہی چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے، پہلے بھی یہی چلتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے زبردستی پکڑ کے حضرت زید بن حارثہ کو بیچ دیا۔ وہ بکتے بکتے ادھر ہوتے ہوتے تھے، خدیجہ نے پھر خرید لیا تھا، پھر وہ حضور سے نکاح ہوا تو پھر حضور کے پاس آ گئے، پھر انہوں نے دے دیا کہ خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو، بہرحال حضور کے پاس رہ گئے وہ حضرت زید۔ ان کے والد اور چچا یہ بہت اچھے بڑے خاندان کے تھے، یہ معمولی نہیں تھے زید، تو ان کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے 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 ادھر ادھر بھٹکتے رہے، تو کہیں معلوم ہو گیا کہ یہ محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لوگ آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور صورتحال بیان کی کہ یہ زید ہمارا بچہ ہے اور یہ غلام نہیں ہے، کچھ لوگوں نے زبردستی پکڑ کر اس کو بیچ دیا ہے، جو بھی قیمت آپ لوگ ہو سکتی ہے وہ لے لیں اور ہمارے بچے کو چھوڑ دیں، جائیں۔ حضور علیہ السلام تو حسن اخلاق کے پیکر تھے، آپ سے زیادہ اخلاق اچھے اخلاق والا کون ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زید آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے لے جائیں۔ وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ زید چلو، انہوں نے کہا میں نہیں کہا۔ سوچیے یعنی حضور علیہ السلام نے کتنی محبت دی ہوگی، کتنا پیار دیا ہوگا کہ بچپنے سے زمانے سے اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر بچھڑ کر چلے گئے، کس نے خریدا کس نے بیچا، کیسے ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں باپ اور چچا کہاں سے ڈھونڈتے ہوئے کتنے، آج کل کا دور تھوڑی تھا کہ واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیے، پیپر میں سوشل میڈیا پہ ڈال دیے اور فٹافٹ پتہ چل گیا۔ ہاں بیچارے چل چل کے گئے ہوں گے، اس گاؤں اس بستی اس بستی، یہاں اس قبیلے سے پوچھنا اس قبیلے سے پوچھنا، یعنی کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ اور اتنی پریشانیوں کے بعد جب وہ صحیح جگہ پر پہنچے اور جانے کی بات آئی تو حضور علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت زید کہتے ہیں اپنے والد اور چچا سے کہ میں تو نہیں جاتا، میں نہیں رہوں گا۔ یہ واقعہ نہ سمجھیے، ہمیں اور آپ کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں، ہمارے پاس کوئی ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے کوئی خاتون آتی ہے، کوئی ہم بڑا اچھے اخلاق پیش کریں گے، یعنی اس کا دل جیت لیں، یہ نہیں کہ صرف جو اس کی ضروری تنخواہ ہے نہیں، کچھ اور بھی دیں، کام میں کچھ ہلکا کر دیں اور بات ذرا نرمی سے کریں، اخلاق سے پیش آئیں۔ انسان ہے نا، قصور ہو سکتا ہے، کچھ غلطی ہو سکتی ہے، کام کبھی خراب ہو سکتا ہے، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا حال ایسا ہے، ہم ایسی سختی ایسی زبان اپنے ماتحتوں پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ شام کو بھاگنے والا دوپہر ہی بھاگ جانا چاہے گا، ہم کون رہے گا اس کے پاس۔ یہ جو ہم لوگوں کو قریب کر سکتے ہیں وہ اپنے اخلاق سے، میں نے پہلے بھی کہا جمعہ کے گھر میں بھی ہماری عبادت ہو یہ وہ سب ہمارے ساتھ ہے، ہم کسی کے دل کو جیت سکتے ہیں تو ہم اپنے اخلاق سے۔ آپ سوچئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10 سال میں حضور علیہ السلام نے مجھے کبھی بھی کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا تم نے اور یہ کیوں نہیں کیا، یعنی کسی کام کو کرنے کو کہا نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو نہیں کرنے کہا تھا وہ ہو گیا تو کبھی حضور نے نہیں فرمایا کہ کیوں کیا۔ 10 سال سوچیے، ہمارے پاس 2 دن کوئی رہ جائے تو کتنے پتہ نہیں کتنے کیوں اور کیا ہو جائے، لیکن 10 سال انہوں نے خدمت کی اور وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں حضور علیہ السلام نے کبھی بھی مجھے کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اسے کیوں کیا اسے کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے وہ اخلاق جس سے ہم کسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ جب یہ اخلاق کا برتاؤ کیا ان کے ساتھ تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت زید بہرحال ان کے والد اور چچا نے کہا کہ کیا کر سکتے ہیں، جب یہ نہیں جاتا ہے تو ٹھیک ہے رہے یہیں پر۔
باقی آنا جانا نہ رہے گا۔ تو اب حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زید نے میری وجہ سے اپنے والد اور اپنے چچا کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر بیت اللہ شریف میں گئے، وہاں جا کر اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ یہ ہے دیکھیں، منہ بولا بیٹا بنا لیا حضور علیہ السلام نے، منہ بولا بیٹا بنا لیا حضرت زید کو، اور اعلان کیا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ اب اس دن سے لوگ کہنے لگے زید ابن محمد، زید ابن محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً منع کر دیا، نہیں، زید ابن محمد نہیں ہو سکتا ہے، وہ زید ابن حارثہ ہی رہے گا۔ یہ ہے کہ زید، حضرت زید کو جب بیٹا بنا لیا اور زید ابن محمد لوگ کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زید ابن محمد نہیں ہو سکتا ہے، وہ زید ابن حارثہ ہی رہے گا، اس کے جو اصل باپ ہیں ان کے نام سے بلاؤ۔ یہ اب دیکھیے دوسرا مسئلہ میں نے کیا بیان کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو کی طرح نہیں ہے، ان سے نکاح کرنا جائز۔ انہی کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ حضرت زید جب حضور علیہ السلام کے پاس رہ گئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت زید کا نکاح کر دیا اپنے قریش خاندان کی اور اپنے رشتے کی بہن سے، جن کا نام تھا حضرت زینب بنت جحش۔ حضرت زینب یہ خوبصورت بھی ہیں اور یہ قریشی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں یہ قریشی تنہا یہ ہیں، حضرت زینب بنت جحش۔ لیکن انہی سے پہلے نکاح کیا تھا حضور علیہ السلام نے زید بن حارثہ۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ پہلے زمانے میں تو یہ ذات پات اور بڑا چھوٹا خاندان کا تو بہت زیادہ چلتا تھا، آج بھی چلنے لگا ہے۔ ہاں، یہ تمہیں گاؤں والے جی، یہ تمہیں یہاں والے جی، یہاں والے نمبر والے اندر والے، پتہ نہیں کیا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی چیز ہے؟ ہاں، ہم سب ایک ہیں، ایک ہیں، ایمان کے رشتے میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اپنے جو خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، کیوں؟ یہ تو صرف پہچان کے لیے، بس فخر کے لیے نہیں، میں وہاں کا ہوں، میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں فلاں ہوں، یہ نہیں، اس لیے نہیں، پہچان کے لیے۔ بھئی ایک نام کے دو آدمی ہو سکتے ہیں، ایک نام کے دو آدمی ہو سکتے ہیں، اب دونوں میں فرق کرنا ہے کہ بھئی کون سا، سناپا علی والا یا وہ کنور والا۔ تو ہم نے دو جگہ بنا دی، کنور بنا دیا اور وہ بنا دیا کہ بھائی نہیں، یہ زید کنور والا، وہ زید سناپا علی والا، مثال کے طور۔ تو یہ جو خاندان قبیلے ہیں یہ فخر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو تعارف کے لیے، ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے اس سے۔ یہ تو ہم نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی یہ زینب بنت جحش جو بہن ہوتی ہیں رشتے کی، ان سے نکاح کرا دیا تھا، لیکن یہ تھی قریش خاندان کی۔ اور حضرت زید کون ہے؟ اگر کہہ لیجیے کہ غلام، اور اب غلام تو نہیں لیکن کہہ لیجیے کہ ایسے غلام جن کو آزاد کر دیا گیا، کیونکہ غلام نہیں تھے لیکن لوگوں نے غلام بنا کر بیچ ہی تو دیا تھا نا، تو ان کے نام کے آگے تو اب لگ گیا نا، ایک مرتبہ غلام تھے ہی، تو گرچہ اب وہ آزاد ہو گئے تھے لیکن پھر بھی یہ تو لگ گیا نا کہ یہ غلام تھے۔ اب قریش خاندان کی بچی، اور وہ بھی ہر لحاظ سے اچھی، ان کا نکاح ایک ایسے شخص ہو رہا ہے جو قریشی بھی نہیں ہے، سید بھی نہیں ہے، بلکہ آزاد بھی نہیں ڈائریکٹ، بلکہ وہ جو اب غلام تھا اب آزاد ہوا، ایسے سے نکاح کر دیا گیا۔ جب نکاح کا پیغام حضور علیہ السلام نے بھیجا تو ان کے گھر والوں نے اور انہوں نے انکار کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں ہماری بچی اتنی اونچے خاندان کی ایسی، اور یہ بھی آزاد ہونے والے غلام سے نکاح کر دیں؟ نہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ڈانٹ پلا دی ان لوگوں کو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ اور اس کے رسول اگر کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر کوئی رائٹ باقی نہیں رہتا انکار کا۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے جب رشتہ بھیج دیا حضرت زینب کے پاس حضرت زید کا، تو پھر انکار کی ان کو گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، نکاح ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا اسٹارٹ کے بعد تو تیار ہو گئے، وہ نکاح کر دیا گیا۔ حضرت زید
سے نکاح ہو گیا حضرت زینب بنت جحش کا، لیکن میں نے کہا نا کہ چونکہ بہرحال ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی حضرت زینب کے کہ میں قریشی خاندان کی ہوں اور یہ آزاد شدہ غلام ہے، یہ میرا شوہر نہیں بن سکتا تھا۔ بہرحال اونچ نیچ وہ تو ہوتی رہتی ہے میاں بیوی میں، نہ کوئی صبح کوئی شام شاید خوش نصیب ہو جو گزر جائے بغیر کسی اختلاف کے۔ میاں بیوی کا اختلاف تو مشہور ہے، لیکن ان کا گزارا ہی ہوتے رہتا تھا، اور کچھ نہ کچھ باتیں حضرت زید کو کہہ دیتی تھی یہ حضرت زینب، جس سے حضرت زید کو بہت اچھا لگتی تھی، دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، طلاق دینا نہ سوچو۔ مشورہ کرتے رہے حضور سے کہ بہت پریشانی ہو رہی ہے، زینب ٹھیک سے نہیں رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، الجھن ہوتی ہے مجھے، میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، زینب کو طلاق نہ دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب زینب کا رشتہ زید سے ختم ہو جائے گا اور میں خود زینب سے نکاح کر دوں گا، کس کا؟ حضور علیہ السلام کا، تاکہ لوگوں میں جو ایک غلط رسم اور رواج چل پڑا ہے، یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اسی طرح نکاح کرنا حرام ہے جس طرح سے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس غلط فہمی کو، اس غلط تصور کو میں اپنے پیغمبر کے عمل کے ذریعے ختم کرا دوں گا۔ لہٰذا حضرت اللہ تبارک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود براہ راست حضرت زینب سے حضور علیہ السلام کا نکاح کر دیا، یہ بات بتانے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام نہیں ہے بلکہ اس سے نکاح جائز ہے، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اور یہ جو زمانے جاہلیت کا غلط تصور چل رہا تھا، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی، یہ غلط ہے اپنے پیغمبر کے عمل کے ذریعے سے، حالانکہ حضور علیہ السلام خود بچ رہے تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ اپنے جی کے اندر وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، یعنی حضور چاہ رہے تھے کہ نہ ہو ایسا، لوگ کیا کہیں گے محمد نے اپنے بیٹے کی بیٹی سے نکاح کر دیا، کیونکہ اس وقت یہ تصور تھا نا، اس وقت یہی تصور ہے نا کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، تو لوگ اعتراض کریں گے کہ دیکھو محمد نے اپنے بیٹے زید کی بیٹی سے بیوی سے نکاح کر لیا، تو حضور اس بات کو چھپا رہے تھے کہ سر اللہ کرنے میں تو اس کو ظاہر کر کے رہوں گا، اس مسئلے کو کلیئر کر کے رہوں گا لوگوں کے درمیان کہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو نہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے کہ منہ بولا بیٹا اگر کوئی کسی کو بنائے تو اس کو اپنی طرف نسبت نہ کرے اس کی، بلکہ اس کے جو حقیقی والد ہیں انہی کی طرف نسبت کرے۔ ایک دوسری بات یہ کہ اس کا جو حکم ہے شرعی وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو وراثت میں جو وراثت ملتی ہے وہ حقیقی بیٹے کو ملے گی، اس کو نہیں ملے۔ لوگ سمجھتے نہیں باتوں کو، ساری چیزوں میں کہتے نہیں بیٹا بنا لیا تھا تو بیٹا بنا لیا تھا تو حقیقی بیٹے کی طرح ہو گئے، اب اس کو سب کچھ حقیقی بیٹے کی طرح معاملہ۔ اس لیے یاد رکھیے اگر کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنائے، اگر اپنی وراثت میں سے کچھ دینا ہے تو زندگی میں دے دے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ اس کا بیٹا ہو گیا، چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بات سے رکھیے کہ مسئلے کے لحاظ سے کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح سے نہیں ہوگا، وراثت بھی اس کو نہیں ملے گی، ہاں اپنی زندگی میں ہی کچھ دے دے تو اس کو انسان کو حق ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔